अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं उमैरा सरवर सिद्दीकी, शायरा, अफसाना निगार, कॉलमिस्ट, नॉवेलिस्ट एंड सोशल एनालिस्ट और आपकी दोस्त। मैं आज जिस मौज़ू पे गुफ्तगू करने जा रही हूँ, आप जानते हैं कि मैं करंट मौज़ूआत पर जो है वो गुफ्तगू करती हूँ और शायरा हूँ, अफसाना निगार हूँ, नॉवेल निगार हूँ, कॉलमिस्ट हूँ, सोशल एनालिस्ट हूँ। ज़ाहिर है जब कोई इंसान ऑथर होता है तो उसको असर हाजिर के मामला का पता होना चाहिए, जब हम असर हाजिर पर अदब की तख्लीक कर सकते हैं। दोस्तों, बेहिसी की हद होती है, बेहिसी की हद होती है। आपको मालूम है कि एक फैक्ट्री में आग लगा दी गई थी और वो आग किसने लगाई उसका तो कुछ आज तक नहीं पता चला, किसी को कोई सज़ा नहीं मिली, किसी का कुछ नहीं पता। भुट्टो साहब के दौर से आज तक सिंध में एक ही पार्टी जो है वो बरसरे इख्तिदार है और चेहरे बदले, ख़ानदान बदले, लेकिन पार्टी एक ही है। अब आते हैं एमकेएम की तरफ। एमकेएम ने कराची पर उसका गलबा रहा हमेशा से और आज भी है, क्योंकि जब वोटिंग होती है तो कराची वाले जो है वो एमकेएम को वोट डालते हैं। कराची वालों ने जब बहुत ज़्यादा जब एमकेएम में ख़ुद अपने अंदर जो है उसमें जब धड़ेबंदी हो गई तो फिर वो एमकेएम जो है वो एमकेएम नहीं रही और फिर उसे कराची वालों को जो है वो बहुत मतलब ये कि कोफ्त महसूस हुई, क्योंकि उनके पास वोट डालने का कोई भी ऐसा कोई ऐसी और जमात थी ही नहीं। अब रह जाती है जमात इस्लामी। तो जमात इस्लामी का कोई ऐसा किरदार नहीं रहा कि हम कहें। एक वक्त था, मेरा ख्याल है कि आज से आप 50 साल पहले चले जाए तो जमात इस्लामी को ही वोट डाला जाता था, जिस वक्त एमकेएम नहीं थी। नेमतुल्लाह खान साहब ने बहुत अच्छा काम किया कराची में, जब वो मेयर बन गया बहुत अच्छा काम उन्होंने किया। अब बात यह है कि आज जब आग लगी, आज से मुराद है कि अभी जो इस हफ्ते में जो आग लगी गुल प्लाज़ा में जो आग लगी, अब इस गुल प्लाज़ा की आग को समझने वाले बहुत कम हैं। क्यों? क्योंकि जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो लोग है ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं गुल प्लाज़ा है क्या। वो कहते हैं जी ये इमारत जो है, फ़ौरन कागज़ इन्होंने निकाले, ऐसे करके कागज़ निकाले, ये इमारत नाजायज़ है तो इसके 2 मंजिला ऊपर नाजायज़ बना। भाई वो इमारत के 24 दरवाजे थे, उसके ऐसे कुशाद हसीने थे, उसका बेसमेंट बेइंतहा खूबसूरत था, जिस तरह से चाहे बाहर निकल जाए। इतवार को मार्केट बंद रहती है। अच्छा, अब हम आते हैं आग की तरफ और फिर हम आएंगे बयानात की तरफ। अगर हम आग की तरफ आए तो देखें, जब भी कहीं आग लगती है तो आग लग जाती है, आग फैलने के लिए हवा का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आग फर्स्ट फ्लोर पे लगी थी। लिहाजा हवा के जो ज़राए हैं, ये अगर फूल की दुकान पे कहते हैं तो फूल की जो 1-2 दुकानें हैं वो कॉर्नर में है या वो अंदर की तरफ है, तो वहाँ पर हवा जो है इस तेज़ी से नहीं आती कि वो जो है दुकान के अलावा भी जो है वो और दुकानों को अपने नरगे में ले ले। और लेकिन बाद में पता चला कि ये आग तो एक जगह नहीं लगी, वो देखते ही देखते वो आग फैल गई। अब इसके लिए जो केमिकल यूज़ होते हैं, इस्तेमाल होते हैं दहशत गर्दी में, वो केमिकल इस्तेमाल हुए हैं। और देखें, जब बम गिराए जाते हैं उसमें भी केमिकल इस्तेमाल होते हैं। जब बम गिरता है, ब्लास्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ मिलकर वो जो है उसका जो रिएक्ट करता है तो उससे जो है वो तबाही होती है। 2-3 चीज़ें हैं जिसके बारे में हम कहेंगे कि ये दहशत गर्द है, उसके मैं आपको बताती हूँ। एक आम आदमी बहुत आसानी से इस चीज़ को समझ जाएगा। जब भी आग लगती है, दम घुटने से आग का धुआं ऊपर की तरफ उठता है तो नीचे वाले लोग तो आग से बचते हैं, आग बुझाने में लगे होते हैं, लेकिन ऊपर वाले लोग, क्योंकि धुआं ऊपर उठ रहा होता है तो वो उनके पास आग तो नहीं पहुंचती, लेकिन वो धुआं ही बहुत ख़तरनाक होता है। जिस फ्लोर पे ये आग लगी है उस फ्लोर पे कुछ दुकानें, 1-2 दुकानें कपड़े की थी,
اس کے بعد ان دکانوں اور جوتوں کی دکانیں تھی 1-2. اس کے بعد جو ہے وہ تو برتنوں کی دکانیں تھیں. تو وہ آگ کا اس طرح سے لگنا ناممکن بات ہے. پھر لوگوں کی آنکھوں کا اور لوگوں کی ناک سے خون جاری ہو جانا تابکاری اثرات میں ایسا ہوتا ہے. جب میرا جہاں تک آئیڈیا ہے یہ فاسفورس کا استعمال کیا گیا ہے. فاسفورس جب ڈالا جائے گا تو وہ آکسیجن کے ساتھ مل کر جو ہے وہ آگ پیدا کرتا ہے. اور پھر جب ہڈیاں دیکھی گئیں اور پھر جب وہ دیکھا گیا کہ ڈی این اے بھی وہ ہڈیاں اس طرح مس ہو گئی کہ آپ دیکھیں کہ ہزارہ سال پہلے جو لوگ تھے تو وہ تو اس کو جو ہے وہ ان کا ڈی این اے ہو سکتا ہے مگر ان لوگوں کا ڈی این اے نہیں ہو سکتا. آپ جانتے ہیں قرآن پاک میں آپ جانتے ہیں تمام مذاہب میں دوزخ سے ڈرایا گیا, آگ سے ڈرایا گیا. اور اس کے بعد بجائے اس کے کہ تحقیقات ہوں, ابھی تو تحقیقات ہونی تھی. ہر سیاستدان کو یہ کہنا تھا کہ بہت مشکل مرحلے میں ہیں, ہمارے لوگ مارے گئے ہیں, چاہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ یہ کس کو ووٹ دیتے کس کو ووٹ نہیں دیتے. یہ ہمارے وطن کے لوگ ہیں, یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں. ہم اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی ہے تو ہر پولیٹیکل پارٹی کا جو ویژن ہوتا ہے وہ انسانیت کو بیس کرتا ہے. وہ شرافت کو جو ہے وہ آبلائش کرتا ہے. وہ غنڈہ گردی وہ یہ کہنا فلاں جگہ آگ لگی تھی تو فلاں جگہ آگ لگی تھی. ضیاء الحق کا دور پرامن تھا, جنید صاحب کا دور پرامن تھا, جمالی صاحب کا دور پرامن تھا, مشرف صاحب کا دور بہترین تھا. مشرف صاحب نے کہا کہ آپ جو ہے وہ لال مسجد کے علاوہ, لال مسجد پہ مجھے آج بھی اعتراض ہے, لال مسجد میں انہوں نے جس طرح آپریشن کیا وہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا, اس کا کوئی اور طریقہ استعمال کرتے ہیں بہرحال. لیکن مشرف صاحب کا دور بہترین تھا. مشرف صاحب کہتے تھے امن سے رہیں, کھائیں پئیں عیش کریں, اور مشرف صاحب کہتے تھے خزانہ بھرا ہوا ہے. پھر بھٹو صاحب سے یہ زرداری لیگ تک بات آ گئی. اب بلاول کی خارجہ پالیسی بہت اچھی رہی, تو بلاول کو جو ہے وہ پریزیڈنٹ کا کچھ ایک ان کو امید تھی یقیناً کہ ان کے رابطے اور اس سلسلے میں ضرور ان کے تعلقات جو ہے وہ رہے, وہ کام کر رہے ہوں گے. لیکن اس آگ نے جو ہے اور بیانات پارٹی کے لوگ جو مختلف بیانات دے رہے ہیں اور پارٹی کے لوگ ایک جگہ جمع نہیں ہوئے, پارٹی کے لوگوں نے افسوس نہیں کیا, پارٹی کے لوگ جو ہے وہ دیر سے پہنچے, پارٹی کے لوگوں نے جو ہے پانی فراہم نہیں کر سکے, پارٹی کے لوگ اس آگ کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکے. تو پھر یہ جنگوں میں کیا کریں گے؟ یہ کیسے ہندوستان سے, یہ کیسے افغانستان سے جنگ لڑیں گے؟ یہ کیسے کہیں گے کہ آرمی نے ہم سے نہیں پوچھا؟ آرمی ان سے کیوں پوچھے گی؟ انہیں تو اپنا ہی نہیں معلوم, انہیں تو یہ بھی نہیں پتہ کہ بیانات کیا دینے ہیں. ان کو تو بیانات بھی بتانے پڑیں گے کہ آپ یہ بیان دیں, آپ ایک سیاستدان ہیں. ان کو تو یہ بھی نہیں پتہ کہ سیاستدان کہتے ہیں کسے. سیاستدان اسے کہتے ہیں جو مسائل کا حل بتاتا ہے. سیاستدان اسے نہیں کہتے جو 100 سال پہلے کی داستانیں سناتا ہے, وہ سیاستدان نہیں ہوتا. اس وقت آپ ذمہ دار ہیں جو گورنمنٹ میں ہیں, چاہے وہ کوئی بھی پارٹی. اپنا بہت خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں. اور سیاستدانوں کے لیے میں کہوں گی کہ سیاست کار پیغمبری ہے, اور منافقوں سے نہ ہو سکے گی. تو سیاست جو ہے یہ تو بہت, آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں سیاست نہ کرو, ہم تو کہتے ہیں آپ سیاست کریں. آپ کار پیغمبری کا جو ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ قائم کی. اگر آپ پولیٹیشین نہ ہوتے, پولیٹیشنز کے لیے بھی تو آپ ایک اعلیٰ فگر ہیں, تمام دنیا آپ سے اصلاح لیتی ہے. تو یہ لوگ تو ہر بات میں کہتے ہیں سیاست نہ کرو. ارے بھائی آپ سیاست دان ہیں, آپ سیاست کریں مگر آپ پازیٹیو سیاست کریں, آپ نیگیٹو سیاست نہ کریں, آپ پازیٹیو سیاست کریں. آپ اپنی کرسی کو کب تک بچائیں گے؟ کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت آنی ہے. لیکن آپ کے وقت میں جو لوگ اس طرح مریں گے, آپ کو نہ صرف یہ کہ اپنا حساب کتاب دینا ہے, آپ کا گریبان پکڑا جائے گا روز محشر. تو یہ تمام چیزیں ہیں. اتنے غلط سلط بیان جو ہے وہ داغے جا رہے ہیں کہ ایک طرف تو پورا کراچی رو رہا ہے. وہ تو جھومر تھا, اس کو بالکل بالکل جس طرح تھا اسی طرح آپ کو بنا کے دینا ہے فوری طور پر. اگر بلاول چاہتے ہیں کہ انہیں
جو ہے وہ پریزیڈنٹ کی سیٹ پہ اگر وہ آنا چاہتے ہیں، ان کی بڑی خواہش ہے اس حوالے سے، زرداری صاحب کی بھی بڑی خواہش ہے اس حوالے سے، لیکن انہیں فوری طور پر گل پلازا پہ ہونا چاہیے، گل پلازا کے لیے پوری رقم دینی چاہیے، اس کو 4 منزلہ بنانا چاہیے، اس کو بالکل جیسا اس کا نقشہ تھا ویسا ہی نقشہ اور اس کی تمام قانونی کارروائی پوری کر کے اس کو ویسے ہی اس کا ہونا چاہیے، جن کا جو سامان وہاں پر جو ہے اس کو وہ تمام سامان بھی وہاں پر مہیا کرنا چاہیے۔ اگر یہ تمام چیزیں آپ اپنی جیب سے نہیں دیں گے، آپ کسی پہ احسان نہیں کریں گے، آپ اگر پریزیڈنٹ بننا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا، آپ کو اپنے بیانات واپس لینے پڑیں گے، معافی مانگنی پڑے گی عوام سے، اور آپ کو کہنا پڑے گا کہ آپ واقعی عوام کے نمائندے ہیں اور آپ کا بھی دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ آپ نے دبئی دیکھا، آپ نے گل پلازا آپ نے دیکھا ہی کب ہے؟ آپ کو تو صحیح طرح یہی نہیں پتا کہ اس کے اتنے چوڑے زینے تھے، وہ اتنا خوبصورت بازار تھا، وہ عورتیں کتنے اطمینان سے جو ہے خریداری کرتی تھی، وہاں بچے وہاں پہ اگر کیا میں کہوں کہ آپ کبھی کچھ لا رہے ہیں، کبھی کچھ لا رہے ہیں، کبھی کچھ لا رہے ہیں کہ یوں لگ گئی آگ، یوں لگ گئی، اگر آگ یوں لگتی ہے نا تو فاسٹ فورس جب تک بم نہ گرایا جائے، جب تک عمارت وہ مضبوط عمارت تھی، وہ ٹوٹی پھوٹی عمارت نہیں تھی، وہاں پہ 3rd کلاس تاجر نہیں تھا، وہاں پہ تجارت کا وہ کراچی کا جھومر ہی تو تھا۔ یہ انہوں نے کہا کراچی کا جھومر، اور سن کے واقعی دل خوش ہو گیا کہ وہ کراچی کا جھومر ہی تو تھا گل پلازا۔ آپ لوگ دبئی جا کے گھوم کے آتے ہیں، وہاں ہے کیا، رکھا کیا ہے وہاں پہ؟ اس صحرا میں بتیاں ہیں، اس صحرا میں فحاشی ہے، اس صحرا میں بازار ہے، تو وہاں کیا ہے؟ آپ کو دیکھنا ہے تو آپ کراچی دیکھیں، آپ چلے آتے ہیں لیاری کی گلیاں دیکھ کے آپ واپس آ جاتے ہیں، وہاں پر بھی آپ کچھ نہیں کر سکے، آج تک لیاری کو صحیح نہیں کر سکے، نظام تعلیم نہیں ہے، درس گاہوں میں لوگ تنخواہ لے رہے ہیں مگر وہ مدرس نہیں ہے، آپ کے پاس لٹریری پرسن نہیں ہے، آپ کے پاس آپ کے لٹریری آپ کون ہے پیپلز پارٹی میں؟ لٹریری پرسن نہیں ہے پیپلز پارٹی کے پاس۔ اگر میں آج کہوں میں پیپلز پارٹی جوائن کروں گی، میں نے پیپلز پارٹی کے لیے ایم پی کی سیٹ چھوڑی، لیکن اگر میں کہوں کہ آج میں پیپلز پارٹی جوائن کرتی ہوں تو کس بنیاد پہ مجھے پیپلز پارٹی جوائن کرنی ہوگی؟ کیا لوگ لانتے نہیں بھیجیں گے؟ آپ نے تو کہیں کبھی نہیں چھوڑا کہ ہم کہیں سے بھی آپ کا مقدمہ جو ہے اس کو صحیح طور پر آپ کو مثبت انداز میں پیش کر سکیں۔ آپ نے تو جھوٹ کی بھی وہ راہیں نہیں چھوڑی۔ اپنے بہت خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، پیپلز پارٹی اپنا قبلہ درست کر لے، الیکشن آنے والے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ بلاول کو جان بوجھ کر ایسے بیانات دیے جا رہے ہیں کہ بلاول جو ہے وہ کسی بھی طرح جو ہے وہ سیٹ پر نہ آ سکیں، اور یہ زرداری صاحب سے بدلہ لیا جا رہا ہے یا کس سے، یہ مجھے نہیں معلوم۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ حافظ۔